کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے جو کہ کراچی کے عوام کے لیے نکاسی آب اور فراہمی آب کے لیے بنایا گیا، لیکن عملاً وہ سندھ حکومت کے ماتحت ہے اور کراچی کے میئر صاحب اس کے چیئرمین ہیں، جبکہ عملاً صورتحال یہ ہے کہ روڈیں ٹوٹ پھوٹ کا جو شکار ہوئی ہیں، خاص طور سے اس بارش میں، اس میں جہاں کلک کی ناقص کارکردگی اور غیر معیاری کام ہے، وہیں ایک بڑا ہاتھ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا ہے۔ کراچی میں جو بلدیاتی نظام ہے اس میں اختیارات کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے سندھ کے وزیر اعلیٰ، اس کے بعد وزیر بلدیات، اس کے بعد میئر کراچی، اور اس کے بعد پھر ٹاؤن کے پاس اختیارات آتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس گلشن اقبال ٹاؤن کے چیئرمین جناب ڈاکٹر فواد موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ ٹاؤن کے پاس وسائل کیا ہیں اور ٹاؤن کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹاؤن کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ آج آپ کی طرف سے یہاں مجھے موقع ملا کہ میں کراچی کے عوام کو یہ بتا سکوں کہ اس وقت جو ان کے منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں وہ کن مشکلات کا شکار ہیں، اور ان تمام مشکلات کے باوجود وہ کس طرح سے عوام کی خدمت میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اگر جس طرح آپ نے بات کی کہ کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں بلدیاتی نظام کے حوالے سے، خاص طور سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی کے حصے بکھرے کر کے، اور حصے بکھرے کا لفظ میں خاص طور سے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کراچی جو کہ ایک شہر ہے، ایک یونٹ ہے، اس کے مختلف حصوں کو مختلف اداروں کے حوالے کر کے اس طرح سے ایک کمپلیکیٹڈ نظام بنا دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں مسائل حل ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں۔ جس کی تازہ ترین مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے جو کہ کراچی کے عوام کے لیے نکاسی آب اور فراہمی آب کے لیے بنایا گیا، لیکن عملاً وہ سندھ حکومت کے ماتحت ہے اور کراچی کے میئر صاحب اس کے چیئرمین ہیں، جبکہ عملاً صورتحال یہ ہے کہ روڈیں ٹوٹ پھوٹ کا جو شکار ہوئی ہیں، خاص طور سے اس بارش میں، اس میں جہاں کلک کی ناقص کارکردگی اور غیر معیاری کام ہے، وہیں ایک بڑا ہاتھ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا ہے۔ اس حوالے سے ہم مستقل کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو آگاہ کرتے رہیں کہ آپ اپنے نظام کو ٹاؤن کی سطح پہ منتقل کیجئے، ٹاؤن کی سطح پہ اس کی تقسیم کار کیجئے، منتخب نمائندوں کے سامنے ان کو جواب دہ بنائیے۔ لیکن ان بارشوں نے اس صورتحال کو اور ہماری اس بار بار کی تشویش کو اس صورت میں پیش کیا کہ پورا کراچی اس وقت روڈیں ٹوٹ چکی ہیں، عوام کے لیے پانی کی گڑھوں کی صورت میں روڈیں ان کا استقبال کرتی ہیں، گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں، موٹر سائیکل سوار بیچارے خواتین اور بچوں سمیت گرتے ہیں ان گڑھوں کے اندر۔ اور وجہ صرف یہ ہے کہ جب آپ نے کراچی کے تیا پانچا کر دیا اور اپنی صرف اختیارات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ساری تقسیم کی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک طرف روڈیں تباہ ہیں، ایک طرف روڈوں پر گٹر، ابلتے ہوئے گٹر عوام کا منہ چڑھاتے ہیں، اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے منتخب بلدیاتی نمائندوں کے کرنے کا کام ہے۔ لیکن آج آپ کے توسط سے میں بات عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سندھ گورنمنٹ اور میئر کراچی کے ماتحت ہے۔ آج جو روڈوں کی تباہی ہوئی ہے، ضلع شرقی اور ضلع وسطی کے عوام پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، روڈوں پر ابلتے ہوئے گٹر ان کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ سارے ٹیکسز دینے کے باوجود ان کے لیے سندھ حکومت کے پاس اس کے وسائل میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے ہم نے بارہا مطالبہ کیا کہ سندھ گورنمنٹ کے جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو ان کے اختیارات دیے ہیں، لیکن جو 18ویں ترمیم کی بنیادی شق تھی اور جو اس کی بنیادی خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ وسائل ضلع کی سطح پر منتقل کیے جائیں گے، لیکن سندھ گورنمنٹ نے سارے وسائل کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے، اس لیے کہ سندھ گورنمنٹ بدقسمتی سے کراچی اور سندھ کے شہروں کے حوالے سے ایک خاص نظریہ رکھتی ہے، ان کو شاید اپنا مخالف اور دشمن سمجھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ اپنے وسائل جو کہ کراچی سے ہی جنریٹ ہوتے ہیں اور جو کہ سندھ کے شہری علاقوں سے جنریٹ ہوتے ہیں، اس میں ان ٹاؤنز کو حصہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور یہ ٹاؤنز مسائل کا گڑھ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کراچی کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے اور وہ ہے کچرے کا مسئلہ۔ کچرے کو اٹھانے کے لیے ایک کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا، سندھ گورنمنٹ کے پاس ظاہر ہے اس کا اختیار بھی موجود ہے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ۔ تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بھی سندھ حکومت کے پاس، واٹر بورڈ کا نظام بھی ان کے پاس،
تو پھر یہ گاڑی کیسے چلے گی آخرکار؟ کراچی کے شہری کب تک اسی طرح سے رلتے رہیں گے؟ یقیناً آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں، آپ لوگ بار بار ان سے بارہا کہہ رہے ہیں کہ جی اختیارات صحیح طریقے سے منتقل کریں تاکہ ہم صحیح طریقے سے کام کریں. روزانہ کی بنیاد پر مطلب گراؤنڈ سے ہمیں جو ہے وہ خبریں موصول ہو رہی ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی آئیے ہمارے ایریا کے اندر دیکھیں کتنا کچرا پڑا ہے، اس کی آپ کچھ کوریج کر دیں تو کوئی سنوائی ہو جائے. اس طرح کی روزانہ کی بنیاد پر چیزیں ہو رہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے بھی کوئی کوشش کی ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو ادارہ ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کا سسٹم ٹاؤن کی سطح پر بنایا جائے یا ٹاؤن کے ماتحت چیزیں آ جائیں، اور یہ آپ کے خیال میں کس طرح سے کام کر رہا ہے اور کتنا کام کر رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کر بظاہر تو یہ سہانے خواب دکھائے گئے کہ صفائی کا بڑا جدید نظام لایا جا رہا ہے اور باہر کی کمپنی کو اس میں شامل کیا گیا ہے، لیکن اس سالڈ ویسٹ کی اب تک کی کارکردگی خود سوالیہ نشان ہے. اور اس کے جو ٹھیکے دیے گئے ہیں، اس کے جو کانٹریکٹرز ہائر کیے گئے ہیں، ان کا فورنزک آڈٹ بھی ہونا چاہیے، ان کا مالیاتی آڈٹ بھی ہونا چاہیے کہ ان سب کے اندر کس نے کتنا مالی فائدہ اٹھایا. جو ریٹ اس وقت ایک جھاڑو کے انہوں نے لگائے ہیں وہ ریٹ اس جھاڑو سے کہیں زیادہ ہیں جو بازار میں دستیاب ہوتی ہے. جب تک یہ ٹاؤنز کے تحت یا ڈی ایم سیز کے تحت صفائی کا کام تھا، بہت کم پیسوں کے اندر اپنے ہی عملے کے ذریعے ٹاؤنز اور ڈی ایم سیز یہ کام کراتی رہی اور بہت اچھے انداز میں کراتی رہی. آج تو کیفیت یہ ہے کہ ان کے معاہدے کے اندر لکھے ہونے کے باوجود یہ گھروں سے کچرا اٹھانے میں ناکام ہے، یہ روڈوں کی صفائی کرنے میں ناکام ہے. جس طریقے سے پہلے روڈوں کی صفائی ہوا کرتی تھی، دن میں 2 دفعہ صفائی ہوتی تھی، صبح اور دوپہر میں، اس لیے کہ یہ یہاں پہ صرف مالی منفیت کے ادارے بن گئے ہیں. چند لوگوں کی جیب اس میں بھر رہی ہے اور کچھ غیر ملکی ادارے ہیں جو بڑے پیمانے پر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ کوئی باہر کے لوگ آ کے کام نہ کریں، لیکن جو چیز ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. اور ایک چیز اور میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ کچرا اٹھانے کا کام ہو تو سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے، پانی کی نکاسی کا کام ہو تو وہ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے، پانی کی فراہمی کا کام ہو تو وہ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ خود ناکامی کا اعتراف ہے سندھ گورنمنٹ کا. دنیا بھر کے اندر یہ بلدیاتی اداروں کے کرنے کے کام ہیں. ان کو کس چیز کا خوف ہے بلدیاتی اداروں نمائندوں کو اختیار منتقل کرنے کا؟ ابھی انگلینڈ میں نئے وزیر اعظم نے آنے کے بعد جو پہلی تقریر بادشاہ کے سامنے کروائی اور ان کے سامنے بل پیش کی، اس میں ایک بلدیاتی اداروں کے اختیارات بڑھانے کا بل بھی تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ بلدیاتی اداروں کو مزید وسائل اور اختیارات دیے جائیں گے، اس لیے کہ عوام کے زیادہ تر مسائل لوکل سطح کے ہوتے ہیں. دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے اور آج ہم 2024 میں بھی اگر ہمارے بچے گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گر کر مر رہے ہوں اور ہمارے ہاں آج بھی اگر ہم اس بات کے اوپر ہی سارا توانائیاں صرف کر رہے ہوں کہ گٹر بہہ رہا ہے اور پانی نہیں آ رہا ہے پینے کا، تو یہ اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اے آئی کے اوپر لوگ آج بات کر رہے ہیں اور ہمارا مسئلہ صرف وہ گٹر کا ڈھکن اور گٹر بہنا اور پانی نہ آنا ہے. تو یہ نااہلی کا ثبوت ہے کہ جو 16 سال سے گورنمنٹ سندھ پر براجمان ہے اس نے کراچی کا یہ حال کر دیا ہے کہ وہ کراچی کے جو منی پاکستان ہے، جو روشنیوں کا شہر تھا، آج وہ ان بنیادی مسائل کی طرف چلا گیا جس سے دنیا نجات پا کر کہیں سے کہیں جا چکی ہے. آپ نے مینشن کیا پیپلز پارٹی کے جو ٹاؤن ہیں ان کو ان کو منتقل کیے اختیارات، تو اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے، جو سندھ گورنمنٹ کے پاس اے ڈی پی کا بجٹ ہوتا ہے، جو ان کے پاس ترقیاتی بجٹ ہیں، اس سے انہوں نے جو پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے پاس ٹاؤنز ہیں ان کو وہ وسائل مہیا کیے ہیں جو سندھ گورنمنٹ کے وسائل ہیں. ہم بھی سندھ گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ وسائل کسی پارٹی کے نہیں ہیں، یہ عوام کے وسائل ہیں. سندھ حکومت ٹھیک ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن بہرحال وہ ایک حکومت ہے اور حکومت کے لیے تمام شہری، تمام ٹاؤن، تمام ادارے ان کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے. یہ جو تفریق کا عمل ہے یہی وہ چیز ہے کہ جو سندھ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، کراچی کو آگے بڑھنے سے روکنے کے اندر رکاوٹ ہے. وہ جو کہا جاتا ہے، میئر صاحب بھی کئی بار کہہ چکے ہیں، پھر وزیر بلدیات صاحب نے بھی کہا تھا، اور ہمیں تو یو سیز کی سطح سے بھی شکایات موصول اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ وہ جو 12 لاکھ کی رقم یو سی کی سطح پہ کہا گیا تھا کہ ہم نے جی 5 لاکھ سے بڑھا کے 12 لاکھ کر دی ہیں، وہ بھی ابھی تک کسی یو سی کو ملے نہیں ہیں. تو کیا ٹاؤن میں بھی یہی صورتحال ہے؟ کیا ٹاؤنس کو بھی نہیں مل رہے؟ ایک تو یہ کہ ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں کہ جی یہ پیپلز پارٹی کا ٹاؤن ہے کہ یہ لیجیے آپ یہ فنڈ لے لیجیے، چاہے کام ہو یا نہ ہو اس سے قطع نظر. تو جو کام کر رہا ہے بجائے اس کے کہ اس کو یہ دیکھا جائے کہ جی کام کر رہے ہیں چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں تو ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کو فنڈ زیادہ دیا جائے، یہ یہاں پر الٹ ہو رہا ہے اس کے.
تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا نا کہ باقی جو اختیارات ہیں، جو وسائل ہیں، وہ صحیح طریقے سے منتقل کیے جا رہے ہیں. اے ٹی پی کی بات تو آپ نے کر دی، اس کے علاوہ بتائیے. بالکل آپ نے بہت اہم بات اس وقت کی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا اپنے بجٹ کے اندر کہ وہ بلدیات کا جو بجٹ ہے اس کو 12 لاکھ روپے ماہانہ کر دیں گے، یو سی کا بجٹ. لیکن جو اس وقت اگست میں او زیڈ ٹی یو سیز کو ملی ہے وہ بھی 6 لاکھ کے حساب سے ملی ہے. اور اسی طرح سے جو ٹاؤن کے اندر او زیڈ ٹی ٹرانسفر ہوئی ہے اس میں حتیٰ کہ جو گورنمنٹ نے تنخواہوں میں اضافہ کا اعلان کیا تھا جس کا 22% اور 30% تک مختلف گریڈ کے حساب سے تھا، وہ بھی اس او زیڈ ٹی میں لگا کے نہیں بھیجا گیا ہے. اگرچہ کہ نوید تو یہ سنائی گئی تھی کہ ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم او زیڈ ٹی میں اوور آل ایک اضافہ کرنے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ٹاؤنز کا جو خسارہ یہ کم ہوگا. لیکن وہ او زیڈ ٹی کا اضافہ تو ایک اس وقت تک خواب ہی ہے. لیکن جو خود انہوں نے بجٹ پاس کر کے تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے وہ بھی ملازمین کو نہیں منتقل کیا گیا. تو یہ تو وہ کیفیت ہے کہ جو صرف تنخواہوں کی مد میں اگر چیزیں دینی ہیں اس کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ وسائل ٹاؤنز کو نہیں مہیا کر رہی ہے. وہ جو ورلڈ بینک سے جو اتنی بڑی اماؤنٹ لی گئی ہے، کیا آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، یا پھر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے کہ آپ سے کہا ہو کہ جی آپ اسٹیک ہولڈر ہیں کیونکہ تو آپ آ کر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اور ہم مل کر طے کرتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے، یہ فنڈ جو ہے، یہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ استعمال ہوگا، ایسی کوئی چیز ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیسیفکلی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو واٹر بورڈ کے جو ذمہ داران ہیں یا ٹاؤن کی سطح پر جو چیزیں اور اختیارات ہیں وہ ٹاؤنز کے پاس آ جائیں تاکہ وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے کام صحیح طریقے سے ہو، بجائے اس کے کہ کلیشز کی صورتحال ہر وقت موجود رہے؟ دیکھیں آپ نے ایک بہت اچھی بہت اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے، خاص طور سے جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج امپرومنٹ پلان کے نام سے ایک پورا پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک کے قرضے کی صورت میں. کلک کے تجربے کو دیکھتے ہوئے تو خود اب اس پروجیکٹ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جس طرح سے اب میئر صاحب تک نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو روڈیں تباہ اور برباد ہوئی ہیں وہ کلک کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے کہ جو بہت زیادہ ریٹ کے اندر چیزیں بنا رہا ہے اور اس کا یہ حال ہے. لیکن یہ تو ایک بڑی دور کی بات ہے کہ ورلڈ بینک کے پروجیکٹ میں ٹاؤنز کا اور منتخب نمائندوں کا انپٹ لیا جائے. خود واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو سندھ گورنمنٹ کا اپنا ایک ادارہ ہے جو ہم سے ہر مہینے پانی کے بلوں کی صورت میں ایک بڑی رقم وصول کر رہا ہے، اربوں روپے کی صورت میں وہ کراچی کے شہریوں سے وصول کر رہا ہے، اس کے اندر بھی جو انہوں نے خود اپنا ایک چارٹر بنایا ہے کہ جس میں ان کی سب کمیٹیز بنیں گی اور اس میں ٹاؤن چیئرمینس کو نمائندگی دی جائے گی، آج کی تاریخ تک وہ اس پر بھی عمل نہیں کر سکے ہیں. اور ہم یہ نہیں مطالبہ کرتے کہ ان کے عملے کو ہمارے ماتحت کر دیا. اگر واٹر بورڈ کے عملے کو ہمارے ماتحت کر دیا جائے تو میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ اگر وسائل جو ان کے پاس ہیں وہ ہماری طرف منتقل کر دیے جائیں، انسانی اور مالی دونوں، تو یہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی ان سے جان چھوٹ جائے گی. لیکن کم از کم اس وقت ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ان کا عملہ ہے، جو ان کے افسران ہیں، انہیں کم از کم ہمیں جواب دہ بنایا جائے منتخب نمائندوں کے سامنے. دوسرا، وہ جو وسائل ہیں وہ ہمارے علم اور ہماری مرضی کے مطابق خرچ ہوں، اس لیے کہ یہ عوام کو جواب دہی کے لیے عوام کے منتخب نمائندے ہیں. اس وقت تو کیفیت یہ ہے، میں اگر آپ کے سامنے بات رکھوں آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ جس طرح آپ نے کہا نا جو دستیاب ہوتا ہے، صرف دستیاب ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کو ہم سے امیدیں بھی ہیں. اور بہرحال ہمارے نمائندے، ہمارے جو منتخب لوگ گراؤنڈ میں موجود ہیں وہ اپنی صلاحیت اور حیثیت سے بڑھ کر کام کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں، رمضان کے موقع پر اس کے بعد اکثر جگہوں پہ کراچی میں گیس کا بحران آیا. منتخب نمائندوں کے پاس لوگ گیس کے بحران کے لیے اور لوگوں نے حل کرا، حالانکہ ہمارا کام نہیں تھا. حل کرائے؟ جی حل کرائیں کہ وہ سوئی گیس کے دفتر جا کے بات کر کے، اس لیے کہ بہرحال عوامی نمائندے ہم لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم لوگوں کو یہ کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس لیے کہ ہم تو خود عوام میں سے ہیں. اگر گیس نہیں آتی تو ہمارے گھر بھی نہیں آتی، اگر بجلی کا مسئلہ ہے تو ہمارا ہی مسئلہ ہے. لوگ ایون اب ہمیں فون کر کے ذاتی طور پہ میرے پاس اس طرح کے فون آئے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر علاقے میں 2 دن سے بجلی نہیں ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں؟
اور میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ سناؤں کہ بہرحال میں نے، اور یہ لطیفہ نہیں حقیقت ہے، لیکن لطیفہ اس لحاظ سے ہو گیا کہ میں نے ایک کے الیکٹرک کے ذمہ دار سے بات کی، اور اس کے نتیجے میں آدھے گھنٹے میں ان کی جو 2 دن سے بجلی گئی ہوئی تھی وہ آ گئی. تو ان صاحب کا میرے پاس میسج آیا شکریہ کا کہ بہت شکریہ، بجلی تو آ گئی ہے لیکن وولٹیج نہیں آیا. تو اس کے لیے بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب ایک طرف مطلب اس میں ہنسی بھی آتی ہے، لیکن دوسری طرف اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنے بے بس ہیں اور سرکاری اداروں سے اتنے نا امید ہیں کہ انہیں جہاں بھی امید نظر آتی ہے، اور یقیناً ہم کیونکہ دستیاب بھی ہیں، ہم لوگوں کی سنتے بھی ہیں، اور اپنی استعداد سے اور اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر لوگوں کے کام بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگوں کی امیدیں بھی ہم سے بڑھ گئی ہیں. اسپیسیفکلی یہ بتائیے گا کہ ٹاؤنز کے پاس ذمہ داریاں جو ہیں وہ بیسکلی کیا ہیں، ٹاؤن چیئرمین کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنا ہے 2023 کا، اس کے تحت تو اس وقت ٹاؤن کے پاس جو کرنے کے کام ہیں بڑے متعین ہیں. اس میں اندرونی سڑکیں ہیں، جس کو آپ اندر کی روڈیں یا گلیاں کہتے ہیں، ان کی تعمیر و مرمت، اس کے علاوہ پارکس اور اسٹریٹ لائٹس کی دیکھ بھال اور ان کی مرمت. یہ بنیادی طور پہ وہ کام ہیں جو ٹاؤنز کے کرنے کے اس وقت ہیں. لیکن ان کاموں کے حوالے سے بھی یہ کام کوئی آئسولیشن میں نہیں ہے. انہی روڈوں کے ساتھ سیوریج کی لائنیں جا رہی ہیں، انہی روڈوں کے ساتھ پانی کی لائنیں جا رہی ہیں، اور انہی روڈوں کے حوالے سے اگر میں یہ بات کروں کہ ان روڈوں پر ہر طرح کی گاڑیاں چلتی ہیں. اچھا، جبکہ اب یہ جو واٹر اینڈ سیوریج کا معاملہ ہے، یہ ہر آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے جو روڈ سے گزرتا ہے. گٹر جب ابلتا ہے تو وہ نہ صرف گٹر ابل رہا ہوتا ہے بلکہ وہ روڈ کا دشمن ہے، روڈ کو کھا جاتا ہے. اب یہ واٹر اینڈ سیوریج کا شعبہ بالکل ایک الگ شعبہ بنا دیا گیا ہے جو کہ میئر صاحب کے ماتحت ہے، ان کی چیئرمین شپ کے اندر ہے. اور اس سب کے اندر ہم اس وقت بے بسی محسوس کرتے ہیں جب عوام ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے گلی میں گٹر بہہ رہا ہے، ہمارے یہاں پانی نہیں آ رہا، اور ہم جب ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ماتحت نہیں ہے، تو عوام مزید بے بسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے بڑی امید کے ساتھ ہمیں ووٹ دیا تھا، ان کی توقعات تھیں. میں اس بات کا برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام چیلنجز کے باوجود جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، خاص طور سے یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، ہمارے ٹاؤن چیئرمین، وہ جس طرح سے حافظ نعیم صاحب نے انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ ہم اختیارات سے بڑھ کر کام کریں گے، اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کا معاملہ ہو، سندھ سالڈ ویسٹ کا معاملہ ہو، کچرا اٹھانا، یہ جو دنیا بھر میں بلدیاتی اداروں کے بنیادی کام ہیں، لیکن ان اداروں کو سندھ گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں لے لیا. میں قبضے کا لفظ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اختیارات ہمارے پاس ہوں، ان وسائل کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں اور اس کے نتیجے میں اپنے من پسند لوگوں کو نوازیں. لیکن عملاً اس کے نتیجے میں کراچی کے شہری رول رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، اور وہ اپنا سارا غصہ منتخب بلدیاتی نمائندوں کی طرف منتقل کرتے ہیں. اور جب ان کو بتایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں عملاً صورتحال یہ بنتی ہے کہ ایک بے بسی کی کیفیت ہے اور مایوسی کی کیفیت ہے جس کے اندر پورے کراچی کے عوام کو دھکیلا جا رہا ہے. جب عوام آپ کے پاس آ رہی ہے تو کیا ایسا بھی ہوا کہ آپ کو کوئی کام مجبوری میں بھی کرانا پڑا ہو اپنے بجٹ سے کہ جو تھا میئر کے کرنے کا؟ تو ایسا بھی کوئی چیز اس طرح کی بھی ہوئی ہے تو وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں، اس کا ایک بہت بڑی مثال عیسیٰ نگری کا نالہ ہے جو گلشن اقبال کی UC1 ہے. یہ نالہ کراچی میونسپل کارپوریشن کے ماتحت ہے. ان کا کام ہے اس کی صفائی کرانا. وہاں ایک قبرستان ہے، بخاری قبرستان، وہ گٹر کے پانی میں ڈوب جاتا ہے، اور نہ صرف قبرستان ڈوب جاتا ہے بلکہ آس پاس کے گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے. اور وہاں کے منتخب نمائندوں نے، وہاں کی UC چیئرمین نے بارہا میئر صاحب سے درخواست کی، حالانکہ وہ پیپلز پارٹی سے ہی تعلق رکھتی ہیں، لیکن بالآخر 2 دفعہ اس نالے کی صفائی ہم ان 10 مہینوں میں کرا چکے ہیں ٹاؤن کے خرچے سے، اور لاکھوں روپے صرف اس کی نالے کی صفائی میں ہوئے ہیں، ہم ٹاؤن نے خرچ کیے ہیں، جو کہ بیسکلی بلدیہ عظمیٰ کراچی کا کام تھا. بلدیہ عظمیٰ کراچی کا نالہ تھا، وہ پرٹین کرتا ہے، ان کے ماتحت ہے، لیکن عوام کی تکلیف کے پیش نظر ہم نے یہ کام بھی کیا. اسی طریقے سے سنگل نالہ جو کہ KMC کے پرٹین کرتا ہے، اس کی چوکنگ پوائنٹس کو ہم نے TMC کے اخراج
اخراجات سے اس کو پورا کیا، جبکہ ہمارے پاس خود اس وقت کیفیت یہ ہے کہ تنخواہیں دینے کے پیسے پورے نہیں ہیں. جو او زیڈ ٹی ہمیں ملتی ہے وہ او زیڈ ٹی ہر مہینے ہمیں 80 سے 90 لاکھ روپے کا خسارہ ہے. ہم اپنے اون ریسورسز جو کہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے چاہیے تھے وہ ہم تنخواہیں دینے پر خرچ کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بنیادی طور پہ کے ایم سی کے کرنے کا کام تھا، میئر صاحب کے کرنے کا کام تھا. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر میں بات کروں کہ نیپا کے برج کے ساتھ روڈ تباہ و برباد ہو گئی ہے. بہت بڑی مصروف روڈ ہے. شبیر عثمانی روڈ پہ ٹیو کلینک کے سامنے ایک بہت بڑا گڑھا جو ہے وہ عوام کے لیے اذیت کا باعث بنا. یہ دونوں روڈیں کے ایم سی کے ماتحت ہیں. اس پر ہم نے بارہا میئر صاحب کو توجہ دلائی. بالآخر ہم نے اس کو موٹریبل بنانے کے لیے وہاں ٹریکٹر چلوایا اپنے وسائل سے، اس میں گیڑا ڈلوا کے اس کو لیول کرانے کی کوشش کی، لیکن یہ مسائل کا حل نہیں ہے. ہم تو اپنے محدود وسائل کے باوجود اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا برسات میں نیپا چورنگی کا بہت ذکر ہوتا ہے. نیپا چورنگی سے پانی کی پوری نکاسی کا کام ٹی ایم سی گلشن نے کیا ہے، حالانکہ وہ روڈ کے ایم سی کے ماتحت ہے، وہ چورنگی کے ایم سی کے ماتحت ہے. لیکن ہم نے صرف اس لیے کہ عوام تو کراچی کی عوام اس جس جگہ سے گزرتی ہے وہاں جو اذیت محسوس کرتی ہے اس کو کیوں اس بات کی سزا ملے کہ کے ایم سی کے اندر اگر میئر صاحب کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، وہ اپنے وسائل خرچ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو ہم نے تو آگے بڑھ کر ٹاؤن کے تحت اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر ذمہ داری کو ادا کیا ہے.